نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ حضرات گرامی، آج 76 برس بیت چکے ہیں پاکستان بنے ہوئے۔ اس پاکستان جیسا عظیم خطہ، اس کے حصول کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے مل کر یہ پاکستان بنایا ہے۔ آگ اور خون کے سمندر عبور کیے، اپنے ہاتھوں اپنی زندگیوں کے سہارے جو ہے وہ ذبح ہوتے دیکھے، بچے نیزوں کی انیوں پہ تڑپتے ہوئے دکھلائی گئے، اور اسی طرح ماؤں بہنوں کی عفتیں اور عصمتیں تار تار کی گئیں، تب یہ پاکستان بنا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا بچوں کو، یا خود نمازی بن جانا، یا نماز کی ترغیب دلا دینا بچوں کو، یہی کافی نہیں ہے، یا قرآن صرف پڑھ لینا یہی کافی نہیں ہے۔ اپنے وطن کے ساتھ محبت اور اپنے وطن کے بارے میں معلومات، جیسے اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس وطن کے حصول کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں اور جیسے یہ حاصل کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں معلومات ہمیں خود بھی ہونی چاہیے، ہم اپنے بچوں کو بھی معلومات وہ دیں۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اداکاروں کے، گلوکاروں کے، فنکاروں کے تذکرے تبصرے ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے پیچھے ایک دوسرے کو ہم گالیاں دیتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی تحریک پاکستان جو چلی تھی، جس کے اپنا وجہ سے یہ پاکستان معرض وجود میں آیا، کیا ہم نے اس کا بھی مطالعہ کیا، تاریخ پاکستان کا، کہ کس طرح انگریز کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا ہمارے اکابر نے مقابلہ کیا ہے اور ان کو شکست فاش دی ہے، اور یہ لاکھوں قربانیاں دے کر یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے۔ یہ کچھ دن تاریخی ہوتے ہیں، جیسے 7 ستمبر آتے ہیں 1974، قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ بچوں کو بتانا چاہیے یہ قادیانی ہیں کون، ان کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں۔ جو آج کل شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لو جی یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہے نا، یہ بھی قبلے کو مانتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کی تردید کرنی چاہیے اور بچوں کو بتانا چاہیے۔ اور اسی طرح 23 مارچ کا دن بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہ جو اہم دن ہیں، ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور پاکستان کے بارے میں درد بچوں کے دل میں بٹھا دیں، درد دل میں بٹھا دیں، اور واقعات سنائیں ان کو کہ کیسے آج بھی ایسے بھی کوئی چند ایک بزرگ موجود ہیں، ہر جگہ، ہر طبقے میں، ہر خاندان میں ایک دو بزرگ موجود ہیں، وہ بچوں کو سمجھائیں۔ بچوں کی ہم ذہن نہیں بناتے، بچے بڑوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بچوں کو اس کی اہمیت اجاگر کی جائے، اور تاکہ وہ کل پاکستان کے لیے، اہل پاکستان کے لیے کارگر اور مفید ثابت ہو۔ یہ ڈاکٹر عبد القدیر کون تھا؟ کوئی آسمان سے فرشتہ آیا تھا؟ وہ ہم ہی سے میں تھے، ہم انہی میں سے ہیں، وہ ہم ہی میں سے تھے۔ یہ محمد علی جناح، یہ علامہ اقبال، یہ قائد اعظم کو پاکستان کا نام تجویز کرنے والے، دینے والے چودھری رحمت علی، یہ مولانا ظفر علی خان، یہ سید داؤد غزنوی، یہ پاکستان وہ کیا نعرہ اپنا لے کے رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ابھی ہم ایک تقریب میں، مرکزی جمعیت الحدیث کے تحت ایک تقریب تھی، مولانا یوسف انور صاحب یا ہمارے کابر گفتگو فرما رہے تھے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی یہ قائد اعظم کو مشورہ دینے والے تھے کہ یہ نعرہ جو ہے نا، اس کو عام کریں، اس سلوگن کو عام کریں، اس کے ذریعے لوگوں کو انٹر کریں اور بتائیں کہ یہ ہم پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کر رہے ہیں۔ آج لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ، وہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں نہیں آیا تھا، یہ تو صرف دو قومی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا تھا۔ تو حضرات گرامی، اس طرح کے کئی ایک شکوک و شبہات، اور پھر پاکستان کے بارے میں مایوسی اور مایوسی کی انتہا۔ ہم حکمرانوں سے مایوس رہے ہیں، حکمرانوں سے آئندہ بھی کوئی بھی توقع نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی برکات، اس کے حصول کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور پور امید رہنا چاہیے۔
کہ اللہ رب العزت اس دھرتی کو سلامت رکھے گا۔ یہ شہداء نے خون دے کر، جس اخلاص کے ساتھ قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا، انشاءاللہ اس ملک کو اللہ رب العزت سلامت رکھے گا۔ اور ان کے لیے دعائیں کیا کریں، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں جنہوں نے یہ پاکستان بنایا ہے، کہ اللہ رب العزت ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے اور ہمیں اس پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے اندر بڑے ذخائر ہیں اور جس کے اندر بڑی نعمتیں ہیں، زراعت کے اعتبار سے، تجارت کرنے کے اعتبار سے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں کئی ایک نعمتوں سے نوازا ہے، اجناس کے اعتبار سے ہوں، پھل فروٹ کے اعتبار سے ہوں، کیا کون نہیں جانتا یہ اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں دی ہیں۔ یہ فضول گوئی اور ہلڑ بازی اور لوگوں کی نیندیں حرام کرنا، یہ ترک کر کے ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرتے ہوئے، فاتح کی حیثیت سے آپ داخل ہوئے تو آپ جھکے ہوئے تھے، عاجزی، انکساری۔ اور اسی طرح ہم سے تو بنی اسرائیل اچھے تھے، وہ روزہ رکھ رہے کس خوشی میں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر کرنا چاہیے، اس طرح کے خیر کے کام، اچھے کام کرنے چاہیے، نہ کہ جیسے یہ بھائی ذکر کر رہے تھے جشن اور یہ ہلڑ بازی اور یہ لوگوں کی نیندیں حرام کرنا اور سمجھ لینا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، ہم درد پیدا کریں اپنے اندر، ہم خود کچھ نہیں بن سکے، ہم بچوں کا سوچ لیں۔ ہم نے بچوں کو صرف عالم دین نہیں بنانا، ہم نے بچوں کو ایک اچھا ڈاکٹر بنانا ہے، ایک اچھا سائنسدان بنانا ہے، ایک اچھا پائلٹ بنانا ہے، ایک اچھا جنرل کرنل بنانا ہے، اور تاکہ وہ لوگ، یہ بچے ہمارے مستقبل ہیں، اور اقبال نے ان نوجوانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے اور ان کے مستقبل کے بارے میں کیا امیدیں لگائیں اور کیا خوبصورت اشعار پڑھے ہیں۔ تو اس لیے ہر بچے کے دل کے اندر یہ واقعات صحابہ کرام کے آپ سنائیں، اجاگر کریں۔ مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ فرماتے ہیں، سعودیہ کے جماعت کے امیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک ذہن سازی کی بات میں عرض کر رہا ہوں، کلاس میں استاد بچوں سے کوئی بیٹا آپ کیا بنیں گے، بیٹا آپ کیا بنیں گے، بیٹا آپ کیا بنیں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ایک طالب علم خاموش ہے، بیٹا آپ بولیں، اینڈ پہ اس کی باری ہے، اس نے کہا میں رسول اللہ کا صحابی بنوں گا۔ اب صحابی بننا تو ناممکن ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، لیکن بچے کا ذہن بن گیا کہ صحابیت بہت بڑا اعزاز ہے، صحابی بننا بہت بڑا مقام اور بہت بڑے شرف والی بات ہے۔ آج وہ بدبخت جو جیل میں بیٹھا ہوا کہتا ہے صحابی بننا کوئی اتنا بڑا اعزاز نہیں، اصل بات ہے مسلمان بننا، مسلمان ہونا اعزاز ہے، اس سے بھی بڑا اعزاز صحابیت ہے پھر، اور اس کا بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے ہم اپنا مقام بھی پہچانیں، ہم کچھ کرنے والے بن جائیں، اور ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے، حکمران اللہ کے یہاں وہ بھی جواب دیں، ہم بھی جواب دیں، انہوں نے بھی کرنا ہے، وہ نہیں کریں گے تو ان کو بھی بات پرس ہوگی، ہم نہیں کریں گے تو ہمیں بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں بھی اللہ نے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، فہم دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ کیا تم گالی گلوچ ہی کرتے رہے؟ کیا تم یہ سیاسی، لسانی، علاقائی برادریوں کے تعصبات، مذہبی تعصبات، نفرتیں اور رشتہ داروں کے ساتھ باہمی گتھم گتھا اور لڑائی جھگڑے انہی میں الجھے رہے، یا تم نے کچھ کیا بھی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے کن کاموں میں گزاری؟ تو یہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم انگریزوں سے آزاد ہو گئے، ہم آزاد ہو گئے ہندوؤں سے، سکھوں سے، لیکن ہم جو غلامی ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث اعزاز اور فخر ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی غلامی، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی۔ قید خانے میں کوئی اللہ نہ کرے چلا جائے، اپنی مرضی کے مطابق کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی مومن اور مسلمان، تیرا کھانا پینا، تیرا چال چلن، تیرا لباس پہننا اور تیرے طور اطوار، تیری معیشت، معاشرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ کیوں؟ تو غلام ہے ان کا، تو غلام ہے، اس غلامی کو اعزاز سمجھیں۔ اور آج سچی بات ہے، یہ آزادی کو اتنی خوشی نہیں رہی، کیونکہ ملک جس ٹریک پہ چلا گیا ہے اور جن کٹھن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ کہندے نے سیانے لوگ کہندے جڑی کشتی چ بیٹھ جائے اس کشتی کی خیر منگنی چاہیے تھی۔ تو پاکستان کے لیے ہمیں خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت اس کو سلامت رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔